یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص القرآن کا 15واں پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں ہم بیان کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کا قصہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بھر کے لیے باعث امر بنا دیا، زندہ و جاوید بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کا تذکرہ قرآن کریم کی 37ویں سورہ صافات کی آیت نمبر 102 سے 110 کے درمیان بیان کیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو ان کے مراتب کے حساب سے صعوبتوں آزمائشوں میں سے گزارا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جلیل القدر نبی تھے، برگزیدہ پیغمبر تھے، آپ کو بھی مختلف آزمائشوں سے گزارا گیا۔ ابھی نوجوان ہی تھے کہ دہکتی آگ میں ڈال دیا گیا، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبر و استقامت کی لازوال داستان رقم کی۔ کچھ بڑے ہوئے، شادی ہوئی، منتوں اور مرادوں سے صاحبزادے پیدا ہوئے تو حکم الہی آ گیا کہ اپنی نوزائیدہ بچے اور اپنی اہلیہ کو دور دشت صحرا میں چھوڑاؤ۔ حکم الہی تھا، سر تسلیم خم کیا، بیٹے اور اہلیہ کو ساتھ لیا اور ہزاروں میل دور پہاڑوں کے درمیان ایک دشت صحرا میں کہ جہاں نہ پانی تھا نہ کوئی انسان تھا، بلکہ ایک درخت نہ جانے کب سے اپنے مکینوں کی راہ کا انتظار کر رہا تھا، اس درخت کے نیچے نومولود بچے کو بٹھایا، اہلیہ کو بٹھایا، بچے کو لٹایا اور بغیر مڑے واپس ہو گئے۔ یقین محکم تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کی بھی حفاظت فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ میری اہلیہ کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ حکم الہی تھا جس کو انہوں نے پورا کیا۔ 13 برس کا عرصہ گزر چکا تھا کہ اچانک پھر ایک نئی آزمائش آئی۔ وہ آزمائش کیا تھی؟ فرمایا کہ اپنی عزیز ترین شے کو ہماری راہ میں قربان کر دو۔ حضرت علامہ سیہروی تحریر فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 99 سال تھی اور اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے تھے، بلکہ اب حضرت اسحاق علیہ السلام تو ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کے شہر فلسطین میں مقیم تھے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ محدثین کے مطابق ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ جس میں بشارت ہوئی کہ اپنی عزیز ترین شے کو ہماری راہ میں قربان کرو۔ صبح اٹھے تو 100 اونٹ قربان کر دی۔ دوسری رات پھر یہی خواب آیا، 200 اونٹ قربان کر دی۔ تیسری بار پھر یہی خواب آیا تو پریشان ہو گئے، متفکر ہو گئے، سوچ میں پڑ گئے۔ انہیں علم تھا کہ پیغمبروں کے خواب بھی وہی الہی ہوتے ہیں۔ سوچ میں پڑ گئے کہ مجھے کیا حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر سوچا کہ میری سب سے عزیز ترین شے تو میرا بیٹا اسماعیل ہے، اس کے معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اسماعیل کو ہماری راہ میں قربان کرو۔ سر تسلیم خم کیا، جانے کی تیاری شروع کر دی اور مکے کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے سے ایک تیز دھار چھری بھی خریدی اور ایک رسی بھی خرید لی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب مکہ میں پہنچے تو ان چیزوں کو ڈھونڈنے میں وقت صرف ہو جائے۔ برق رفتاری کے ساتھ مکے کی جانب ہزاروں میل دور مکے کی جانب رواں دواں ہیں۔ ادھر مکے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام آب زمزم کے کنویں پہ بیٹھے تیر تراش رہے تھے
کہ دور سے گرد و غبار نظر آیا تو دل نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ میرے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں۔ آگے بڑھے، دیکھا تو والد ہی تھے، ان کا استقبال کیا، دعا سلام ہوئی، خیر و عافیت ہوئی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ لخت جگر، آج میں تمہارے پاس ایک بڑے کام سے آیا ہوں۔ فرمانبردار بیٹے نے جواب دیا، بابا جانی آپ حکم کریں، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر۔ فرمایا، اے برخوردار، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب تم مجھے بتاؤ، سوچ کر بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے، اور تم کیا میرا ساتھ دو گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی والد کے چہرے پر ایک نظر ڈالی، جانتے تھے کہ یہ جو بھی پیغام ملا ہے، یہ جو بھی پیغام آیا ہے، یہ وحی الہی ہے۔ جانتے تھے کہ نبیوں کے پیغام بھی وحی الہی ہوتے ہیں، نبیوں کے خواب بھی وحی الہی ہوتے ہیں۔ برجستہ جواب دیا، اے بابا جانی آپ کو جو حکم ملا ہے اس پر عمل کر ڈالیے، انشاءاللہ تعالی آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ سورہ صافات آیت نمبر 102۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب صاحبزادے کا یہ جواب سنا تو خوش ہو گئے، گلے سے لگایا، ماتھے کو چوما اور کہا، بیٹے مجھے تم سے ایسے ہی جواب کی توقع تھی، امید تھی۔ بیٹے کا ہاتھ پکڑا، گھر کی طرف چل دیے، گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئے، سامنے ہی اہلیہ محترمہ بی بی ہاجرہ تشریف فرما تھیں۔ شوہر نامدار کو دیکھا تو چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، چہرہ کھل اٹھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام و دعا کے بعد، خیر و عافیت کے بعد فرمایا، اے اہلیہ محترمہ آج ہمارے صاحبزادے کو آپ اپنے ہاتھوں سے تیار فرما دیجیے۔ اہلیہ اٹھیں، خوشی خوشی نئی پوشاک لائیں، نئی پوشاک بیٹے کو پہننے کو دی، سر میں تیل ڈالا، کنگھی کری، سرما لگایا، اپنے ہاتھوں سے خوشبوؤں سے نہلایا، خوشبوؤں سے رچایا، اور پھر دولہا بنا کر باپ کے ساتھ روانہ کر دیا۔ دونوں باپ بیٹے کا انجان سفر پر رواں ہیں۔ اہلیہ محترمہ دروازے سے دیکھ رہی ہیں، جب تک دونوں باپ بیٹے نظر آئے دیکھتی رہیں۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک فرشتہ بھی تھا۔ فرشتے نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام آپ کو منی کی جانب سفر کرنا ہے۔ منی کے راستے پر چل دیے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ شیطان نے راستہ روک لیا، شیطان دروازہ کھڑا ہو گیا۔ شیطان دراصل باپ بیٹے کی گفتگو سن چکا تھا، وہ یہ جان چکا تھا کہ پھر ایک قربانی کی بات آ رہی ہے۔ اسے حابیل کی قربانی یاد آ گئی کہ جب حابیل کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی تھی تو یہ شیطان راندہ درگاہ ہو گیا تھا اور یمن کی پہاڑیوں میں مارا مارا پھرتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ قربانی بھی قبول ہو گئی اللہ تعالیٰ کے حضور میں تو میرا تو حشر بڑا برا ہوگا۔ اس نے راستہ روکا۔ فرشتے نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام یہ آپ کے سامنے جو کھڑا ہے یہ فرشتہ نہیں، یہ شیطان ہے۔ آپ نیچے سے 7 کنکریاں اٹھائیے، اللہ کا نام لیجئے، اللہ اکبر کہہ کے اس کو مار دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جیسے ہی 7 کنکریاں لگیں وہ زمین میں دھنس گیا۔ ابراہیم علیہ السلام ذرا آگے بڑھے تو پھر شیطان نمودار ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی عمل کو دوبارہ دہرایا۔ تیسری بار جمرات اولیٰ پر پہنچے تو شیطان پھر سامنے آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر 7 کنکریاں اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کے اس کو ماری تو وہ سامنے سے ہٹ گیا۔ اب سامنے ہی قربان گاہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور قربان گاہ کی جانب چل دیے۔ ادھر شیطان یہ 21 کنکریاں کھا کر لہو لہان ہو چکا تھا۔ اس کا جسم پر زخموں کے انبار تھے، اس کا جسم زخموں سے چور تھا، لیکن اس کی شیطانی سوچ برقرار تھی۔ اب اس نے ایک نئی چال چلی۔ اپنی شیطانی چال کو پورا کرنے کے لیے وہ سیدھا بھاگا
بی بی ہاجرہ کے گھر کی طرف سب سے پہلے اس نے اپنی حیت کو تبدیل کیا، اپنے چہرے کو تبدیل کیا۔ پھر حضرت بی بی ہاجرہ کے گھر پر پہنچا، دروازے پر دستک دی، بی بی ہاجرہ نے دروازہ کھولا، اندر گیا اور کہنے لگا، اے بی بی ہاجرہ، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آج آپ کے شوہر نامدار آپ کے بیٹے کو کہاں لے گئے؟ حضرت بی بی ہاجرہ نے کہا کہ کہاں لے جائیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طویل عرصے کے بعد آئے ہیں اس جگہ پر، ان کے بہت سے دوست ہیں، بہت سے احباب ہیں، بہت سے جان پہچان ہیں، وہ ان سے ملنے گئے ہوں گے، ابھی تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے۔ شیطان نے کہا، بی بی ہاجرہ، یہی تو آپ کو پتہ نہیں ہے، آج آپ کے شوہر آپ کے چہیتے بیٹے کو ذبح کرنے والے ہیں، قتل کرنے والے ہیں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد وہ اسے قتل کر دیں گے۔ حضرت بی بی ہاجر نے بڑے حیران ہو کے تعجب سے پوچھا، یہ تو کیسی بات کرتا ہے؟ ایک شفیق باپ اپنے بیٹے کو کیسے قتل کر سکتا ہے؟ اور وہ بھی ایک برگزیدہ نبی، ایک جلیل القدر پیغمبر، اور وہ بیٹا کہ جو منتوں کے ساتھ، ہزاروں دعاؤں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہو، وہ کیسے اسے قتل کر سکتا ہے؟ بس یہی وہ لمحہ تھا کہ جب شیطان کے منہ سے نکلا کہ بی بی ہاجرہ، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کی، بی بی ہاجرہ کا چہرہ جو تھا دمک اٹھا، بڑے رعبدار آواز میں کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں ایسے سینکڑوں اسماعیل اللہ کے حکم پہ قربان کر دوں گی، اور مجھے لگتا ہے کہ تو شیطان ہے، مردود، تو یہاں سے دفع ہو جا۔ شیطان راندہ درگاہ ہو کر، خوار ہو کر وہاں سے نکلتا ہے، پریشان حال ہے، بری حالت ہے، جسم زخموں سے چور ہے، سیدھا بھاگتا ہے قربان گاہ کی طرف۔ تو وہاں ایک عجیب منظر ہے، مینا کی پہاڑیاں ایک عجیب روح پرور منظر دیکھ رہی ہیں۔ آسمانوں سے فرشتے بھی جھانک کے اس ایمان افروز مکالمے کو سن رہے ہیں جو باپ اور بیٹے کے درمیان ہوتا ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معروف تفسیر معرف القرآن میں تفسیر مظہری کے حوالے سے اس واقعے کو بیان کیا ہے جو ہم آپ کو یہاں پر پیش کرتے ہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے بابا جانی، آپ مجھے بہت سختی سے مضبوطی سے باندھ دیے گا، اتنی مضبوطی سے باندھ دیے گا کہ میں تڑپ نہ سکوں، اور ہاں، آپ اپنے کپڑوں کو بھی میرے خون سے بچائیے گا، اس لیے کہ اگر یہ خون آلود ہو گئے تو اس سے میرے ثواب میں بھی کمی ہوگی، اور پھر جب آپ گھر جائیں گے میری پیاری ماں، میری پیاری والدہ جب ان کپڑوں کو خون آلود دیکھیں گی تو بے چین ہو جائیں گی۔ اے بابا جانی، اپنی اس چھری کو بھی تیز کر لیجئے گا تاکہ جلدی سے میرا گلا کٹ جائے۔ بابا جانی، جو موت ہے وہ بڑی آسان نہیں ہے، بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں ذبح ہوں تو کوئی آواز بھی نہ نکلے اور جلدی سے میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ آگے لکھتے ہیں کہ ہاں، جب میں قربان ہو جاؤں اللہ کی راہ میں تو آپ چاہیں تو میرا یہ پوشاک میری والدہ محترمہ کے پاس لے جائیے گا، ان کو میرا سلام کہیے گا، اور کیونکہ یہ وہ پوشاک ہے جو انہوں نے خوشبو میں رچا کے مجھے پہنائی تھی، انہیں میرا سلام کہہ دیجیے گا، شاید میری پوشاک دیکھ کر ان کو کچھ صبر آ جائے، کچھ تسلی آ جائے۔ اکلوتے چہیتے بیٹے کے یہ الفاظ ضعیف العمر باپ نے جب سنے ہوں گے تو تصور کیجئے کہ اس ضعیف العمر باپ پر کیا بیتی ہوگی۔ لیکن استقامت کے پہاڑ سے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے، تم پر آفرین ہے کہ تم نے میرے کام کو بہت آسان کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ واقعہ معرف القرآن جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 460 میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے۔
باپ بیٹے کے درمیان یہ مکالمہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا، بڑی سختی سے مضبوطی سے بیٹے کو باندھ کے لٹایا۔ اب یہاں بیٹے صاحب نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر ایک فرمائش فرما دی، پھر ایک فرمائش کر دی۔ کہا بابا جانی مجھے الٹا لٹکائیے، میرے چہرے کو کروٹ کے بل رکھ دیجئے، نیچے کر دیجئے، ایسا نہ ہو کہ میں آپ کا چہرہ دیکھوں تو مجھے باپ کی محبت آ جائے، اور آپ میرا چہرہ دیکھیں تو آپ شفقت پدری میں آپ کے ہاتھوں میں لغزش ہو جائے۔ یہاں محدثین لکھتے ہیں، یہاں مفسرین لکھتے ہیں، ایک اور جملہ بھی لکھتے ہیں جسے اکثر مفسرین نے لکھا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بابا جانی اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے تاکہ نہ میں آپ مجھے نہ دیکھ سکیں اور آپ اللہ کے حکم کو بأحسن خوبی پورا کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، سیدھے ہاتھ پہ چھری پکڑی اور چھری پکڑ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بیٹھ گئے، گلے پر چھری پھیر دی، اور جب یہ اطمینان ہو گیا کہ بیٹا ذبح ہو گیا تو کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو کے جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹے کی جگہ ایک مینڈا ذبح ہوا پڑا ہے اور بیٹا سامنے کھڑا مسکرا رہا ہے۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو آسمان سے صدا آتی ہے، شاباش اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ عزیزان محترم، وہ جو مینڈا وہاں پر ذبح کیا گیا، اس کے بارے میں محدثین نے لکھا کہ مینڈا وہی تھا جو حابیل نے قربانی کے وقت پیش کیا تھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول فرما لیا تھا۔ یہ بیٹا جنت میں چرا کرتا تھا۔ جب حضرت اسماعیل کی قربانی کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا، اے جبرائیل اس مینڈے کو لے کر جاؤ، وہاں پہ میرا خلیل اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہا ہے۔ میرا خلیل ابراہیم میری راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنا جا رہا ہے، میں نے اس کی قربانی کو منظور کر لیا، مقبول کر لیا، قبول کر لیا، اب تم اس کے بیٹے کی جگہ اس مینڈے کو لٹا دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس مینڈے کو لے کر آتے ہیں اور نیچے لٹا دیتے ہیں، مینڈا ذبح ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس مینڈے کو ذبح کر دیا تو آپ نے اس کے سینگوں کو محفوظ کر لیا، اور جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اس سینگ کو آپ نے پر نالے پر لٹکا دیا، اور پھر یہ سینگ برسہ برس تک پر نالے پر لٹکے رہے، یہاں تک کہ 72 ہجری میں حجاج بن یوسف نے جب خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور منجیق سے پتھر بازی کی، سنگ باری کی، آتش باری کی، اس وقت خانہ کعبہ کا پردہ جل کر راکھ ہو چکا تھا، اسی پردے میں یہ سینگ بھی جل گئے۔ عزیزان محترم، حضرت بی بی ہاجرہ کا صفا سے مروہ کا دوڑ لگانا، جمرات کی رمی اور یہ عظیم قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حاجیوں کے واجبات میں شامل کر دیا۔ یہ وہ سبق تھا جو عظیم قربانی کا تھا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس واقعے سے، قرآن کے اس قصے سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل کی سعادت مندی دنیا بھر کے بیٹوں کے لیے آداب فرزندی کی لازوال مثال ہے۔ اطاعت و فرما برداری اور تسلیم و رضا کی اس کیفیت کو علامہ اقبال نے خوب بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے شیطان سے کیا کہا تھا کہ اللہ کے حکم سے ایک اسماعیل کیا، میں سینکڑوں اسماعیل قربان کر دوں گی۔ سلام ہے آج ان عظیم ماؤں پر جن کے لخت جگر فلسطین و غزہ میں یہود و نصارہ کے ساتھ برسر پیکار ہیں، اور کشمیر میں ہنود کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اور پاکستان میں
فتنہ ہندوستان کے خلاف ثابت قدمی کے ساتھ ملک و قوم اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہے، کہ جن کی بہادر مائیں اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے جب محاذ پر بھیجتی ہیں تو یہ نصیحت کرتی ہیں کہ بیٹا جب شہید ہو جاؤ تو تمہارے سینے پر زخم ہونا چاہیے، اور جب وہ اپنے بہادر شہیدوں کی لاشوں کو وصول کرتی ہیں تو انہیں اپنے ہاتھوں سے خوشبو میں رچا کر، پھولوں میں رچا کر لحد کی جانب روانہ کرتی ہیں۔ سلام ہے ان عظیم ماؤں پر جنہوں نے ایسے سپوت جنم دیے، جنہوں نے اپنے آج کو ہمارے کل پر قربان کر دیا۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، وما علینا الا البلاغ۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com